کچھ لوگ تو ویسے تھے ان کے اندر جن کو پاکستان کے لوگوں نے گرفتار کیا، جیلوں میں رہے، چھاپے آپے پڑے، تو وہ تو کچھ لوگ، لیکن جو مین ان کی قیادت تھی وہ بالکل یہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر جاتے تھے اور فوج کے جنرلوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ایسے ہیں ایسے ہیں، بڑے گانے گاتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ کچھ لوگ تو ویسے تھے ان کے اندر جن کو پاکستان کے لوگوں نے گرفتار کیا، جیلوں میں رہے، چھاپے آپے پڑے، تو وہ تو کچھ لوگ، لیکن جو مین ان کی قیادت تھی وہ بالکل یہ بات نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر جاتے تھے اور فوج کے جنرلوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ایسے ہیں ایسے ہیں، بڑے گانے گاتے تھے، بڑے بڑے گیت گاتے تھے۔ تو اس وقت میں ہمارا یہ خیال یہ تھا کہ جو قطر میں جب یہ گئے ہیں نا، اصل میں تو قطر میں ان کی جتنی بھی قیادت تھی وہاں، جو یہاں سے گئی تھی پاکستان سے، اور جو گوانتانامو بے سے 5 ان کے بڑے حضرات جو وہاں سے جو رہا ہو کر آئے تھے، جس ہوٹل میں قیام تھا ان کا، اس ہوٹل کی پوری اس کی نگرانی تھی، وہ امریکن کے پاس تھی۔ تو جو بھی آدمی ان سے ملنے جاتا تھا، پہلے امریکی اس کی تلاشی لیتے تھے، نام لکھتے تھے، ٹیلی فون نمبر، پھر جا کر وہ مل سکتا تھا۔ تو وہاں امریکن نے 7-8 سالوں میں ان کے ٹیلی فون، ان کے میسیجز، ان کے ای میل، ان کی ملاقاتیں، ان کی گفتگو، ان کی میٹنگ، ان کے اسفار، ان کے تعلقات، وہ پورے انہوں نے معلومات لے کے، اور اس پہ انہوں نے پلاننگ کی کہ ان کو کیسے پاکستان سے دور کیا جائے۔ تو وہاں سے انہوں نے پیسہ بھی دیا، اور اتنے بڑے پیمانے پہ پیسہ دیا ان کو، جو لوگ وہاں رہتے تھے وہ سارے اخراجات، ان کے رہن سہن بھی، کھانا پینا بھی، بچوں کی تعلیم وہ بھی مفت تھی، اور اس کے ساتھ 25,000 درہم ہر مہینے ہر آدمی کو ویسے ملتا تھا۔ پھر وہاں قطر وغیرہ میں جو بہت سارے جو مالدار لوگ تھے وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے۔ تو وہاں رہ کر اصل میں ان کو پورا ذہن ان کا خراب کیا گیا، اور جتنے بھی پاکستان سے ان کو تکلیف پہنچی تھی یا ایسی چیز ان کو بتائی جا سکتی تھی، تو پوری باقاعدہ اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ ان کو پاکستان سے دور کیا گیا، اور پاکستان سے دور کرنے میں پیسے بھی مل رہے تھے، اور ان کو سپورٹ بھی اس میں مل رہی تھی۔ اور یہ حیرت کی بات ہے کہ قطر کا سارا پروجیکٹ پاکستان نے کروایا۔ ملاقاتیں 165 ملاقاتیں پاکستان نے ان کی کروائی، 165 ملاقاتیں۔ یہ جنرل باجوہ اور جتنے ہمارے اداروں کے لوگ تھے وہ باقاعدہ جاتے رہے پورے ان کی ملاقات، لیکن وہاں اندر یہ چل رہا تھا، اور ہمیں اس کا پتہ تھا، ہمیں اس بات کا پتہ تھا کہ اندرونی طور پہ پیسہ اور ڈالر کتنا زیادہ چل رہا ہے۔ اور اس حد تک کہ آپ حیران ہوں گے کہ طیب آغا جو ملا صاحب کا سیکرٹری تھا، ابھی آج کل وہ تحریک طالبان میں نہیں، تو مجھے اس بات کا پتہ ہے، اور دسیوں میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں کہ اس نے اس لیے چھوڑا کہ انہوں نے $1 کروڑ وہاں سے بھیجے تھے قطر سے، اور یہاں کسی نے ذاتی طور پہ اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ تو وہاں قطر میں ان کو بہت پیسے ملے، بہت تعلقات قائم ہوئے، اور امریکیوں نے انڈیا کے ساتھ ان کو ملایا۔ اور یہ جو شیر محمد عباس صاحب جو ہیں، یہ چونکہ پڑھے بھی وہیں تھے، تو خود وہاں جو قیادت تھی ان کی، وہ امریکہ اور انڈیا اور ایران کے اس میں چلی گئی مکمل طور پہ۔ اور اس وقت میں ہمیں اس کا علم ہو گیا تھا کہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم نے درخواست کی علماء کرام سے بھی کہ اس کے لیے کوئی کمیٹی بننی چاہیے تاکہ ان کو ہم قریب کریں۔ تو اس کے لیے جو کمیٹی بنی، اس میں شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا عادل خان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، مولانا انوار الحق صاحب، مفتی غلام الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، اور مولانا امداد اللہ صاحب، اور مولانا صلاح الدین، یہ جو چمن والے ہیں نا، مولانا صلاح الدین، ان کی کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری مجھے دی گئی، اور اس کے لیے میں نے 5 گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن دی جو میرے پاس آج بھی موجود ہے۔ اگر کوئی قابل اعتماد مجھ سے لینا چاہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس میں نے افغانستان کی پوری صورتحال سامنے رکھی، اور اس میں نے بتایا کہ طالبان کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ان کے اندر 10 خوبیاں ہیں، 10 ان کے اندر خامیاں ہیں، اور پاکستان کے ساتھ ان کے یہ مسائل ہیں، ان کو پاکستان سے یہ تکلیفیں ہیں، اور پاکستان کو ان سے یہ تکلیفیں ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے مجھے فرمایا کہ آپ نے تمہاری آنکھیں کھولنے میں تو پتہ ہی نہیں تھا اس کا۔ تو اس میں ایک میٹنگ ہماری GSQ میں ہوئی، ہم نے حکومت کو فوج کو اعتماد میں لیا۔ دوسری میٹنگ ہمارے آفس میں ہوئی وہاں اسلام آباد میں۔ تیسری میٹنگ یہاں ہوئی دارالعلوم کراچی میں، اور وہ تقریباً 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ کے میں یہ طے ہوا کہ طالبان سے آپ لوگ رابطہ کر کے، اور پھر ان کو بتا دیں کہ ہم آپ سے اس حوالے سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے فوج سے بھی بات کر لی ہے، اور آپ لوگوں سے بات کریں، اور ہم بیچ میں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے جو آپس کے مسائل ہیں
اگر پاکستان کی فوج کی یا پاکستان کی طرف سے مسائل ہوں گے تو ہم ان پہ دباؤ ڈالیں گے، اور اگر آپ کی طرف سے تو آپ کو ہم نصیحت کریں گے۔ تو میں اور میرے جامعہ کے 2 استاد، ان کا نام لینا اس لیے مناسب نہیں کہ وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا نام کیوں آپ نے لے دیا، لیکن اگر کوئی مجھ سے ضرورت کے مطابق پوچھے گا تنہائی میں تو میں اس کو بتا دوں۔ تو ہم 3 لوگ ملا ترابی صاحب کے پاس ہیں۔ تو ملا ترابی صاحب یہاں رہتے تھے محکمہ موسمیات کے قریب نا، گلشن اقبال اور یہ جو پل ہے، پل کے قریب۔ ہم نے کہا کہ اس طریقے سے یہ کمیٹی بنی ہے اور میرے ذمہ کام لگا ہے، تو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم آپ ان سے، افغان طالبان سے ہماری ملاقات کرواتے۔ تو ملا ترابی صاحب نے یہ کہا کہ قطر میں جو لوگ ہیں وہ نہیں آئیں گے ملنے کے۔ بہت سخت باتیں کی انہوں نے، جن کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ ہم وہاں سے جب آئے دارالعلوم سے، تو افغانستان میں ایک وزیر سے، جو اس وقت وزیر ہیں، پہلے بھی وزیر رہے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو پیغام پہنچایا کہ اس طریقے سے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ میں بڑے بڑے حضرات کا اجلاس ہوا ہے اور ہم آپ حضرات سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے حضرات نہیں ملیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں ملیں گے؟ اتنے بڑے بڑے حضرات ہیں، حضرت شیخ الاسلام اتنے بڑے بڑے، کہتے ہیں آپ کے لیے شیخ الاسلام ہوں گے، ہمارے لیے نہیں۔ اچھا، بالکل۔ تو مجھے بہت تعجب بھی ہوا، تھوڑا افسوس بھی ہوا۔ تو پھر ہمیں عصر کی نماز پڑھنی تھی، تو میں وہاں وضو کرنے کے لیے گیا، تو میرے جو 2 ساتھی تھے، جو استاد میرے ساتھ تھے نا جامعہ کے، ان سے وہ وزیر صاحب کہنے لگے کہ استاد صاحب سے کہیں کہ 30 لاکھ روپے مجھے دیں، جس کو کہیں گے میں بلا لوں۔ اگر وہ جو وزیر صاحب ہیں، میں ان سے قسم بھی دلوا سکتا ہوں، میرے پاس اتنے شرعی گواہ بھی موجود ہیں اس بات کے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ان کو، وہ ایسے نہیں ہیں۔ ان میں جو لوگ تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یا ان کی نہیں چل رہی۔ جو اصل لوگ تھے نا، جو مخلص لوگ تھے، ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور جس طریقے سے ہم نے ملا صاحب کو دیکھا، ان کے اندر جو تقویٰ دیکھا، جو اخلاص دیکھا، جو جہاد اور مجاہدین سے محبت دیکھی، جو اسلام کے لیے غیرت دیکھی، جو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت، آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں جب کہ ملا صاحب نے تحریک شروع کی تھی، اس وقت میں بے نظیر کی حکومت تھی، اس وقت ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ یہ نصیر اللہ بابر وغیرہ جو کہتے ہیں نا، پھر جب بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی تو نواز شریف کی حکومت آئی، تو بھی ان کے اچھے تعلقات تھے۔ جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو پھر آگے جنرل مشرف کی حکومت آئی، تو تینوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے، اور اتنے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے تھے، اور کشمیری مجاہدین کے اتنے حامی تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا، یہ میرا پیغام کشمیری مجاہدین کو پہنچا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے۔ اور آج ملا میر خان متقی صاحب وہاں جا کر جس چیز پہ دستخط کر رہے ہیں، وہاں جا کے دلی میں، وہی مان رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر یہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ اور ابھی جو انہوں نے گریٹر افغانستان کا نقشہ بنایا ہے، تو آزاد کشمیر کے لیے انہوں نے تشکیلات کی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لیے کوئی تشکیلات نہیں۔ تو اتنے بڑے پیمانے پر اتنی چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، ان کی عقیدت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی عقیدت میں ہی رہنا چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔